اور 4 پوائنٹ سے Ready. ہاں جی بالکل، اصل میں 4 پوائنٹس، یہ 4 پوائنٹس جو ہے ان کی وجہ سے پاکستان کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک پوائنٹس پہ ہم نے ایک ایک کتاب لکھی ہے، لیکن سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ موجودہ پاکستان میں جو پرسیپشن بن چکا ہے وہ کس طرح ہے۔ وہ ایسا ہے کہ عوام سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو گورنمنٹ ہے، جس میں پولیس اور اسٹیبلشمنٹ کے دوسرے جو ادارے ہیں اور پالیٹیشین جو ہے، یہ سارے کے سارے ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اگر یہ زیادتی نہ کر رہے ہوتے تو ہمیں اپنے سارے حقوق اس وقت مل رہے ہوتے، ہم خوشحال ہوتے، ترقی یافتہ ہوتے، کیونکہ 70-75 سال ہمارے ملک کے ہو چکے ہیں۔ تو ان رزلٹ یہی ہے کہ ہم اس وقت چونکہ خوشحال نہیں ہیں، تو یہ ظلم جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہمارے انسٹیٹیوشنز، ہمارے ادارے اور ہمارے پولیٹیشنز کر رہے ہیں۔ اور پھر پولیٹیشین یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں کنٹرول کیا جا رہا ہے، ہم سے زبردستی کام لیا جا رہا ہے، ہمیں فورس کیا جا رہا ہے، تو وہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ والے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر ہم عدالتوں کی بات کریں تو وہاں پر بھی اسی طرح کے کچھ ہم نے ریزگنیشنز دیکھے ہیں اور کچھ لوگوں کو سنا ہے کہ مطلب وہاں پر بھی یہ پریشر ہے۔ تو گویا کہ ہر ایک انسٹیٹیوشنز پہ، ہر ایک ادارے پہ، ہر ایک پاپولر شخصیت پہ، اسٹیبلشمنٹ کا کسی نہ کسی شکل میں وہ پریشر ہے۔ تو گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ موسٹ آف دا تھنگز آر ان کنٹرول آف دی اسٹیبلشمنٹ۔ اب جب ہم اسٹیبلشمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، مطلب آپ ہمارے اپنے ہیں اور ہم آپ کے ہیں، یہ ملک ہم سب کا مشترک ملک ہے، تو کیوں آپ سے ایسا سرزد ہو رہا ہوتا ہے؟ اور ہم سے زیادہ آپ کا ریسرچ بھی زیادہ ہے، آپ کا تجربہ بھی زیادہ ہے، اور آپ جو لوکل، ریجنل اور انٹرنیشنل جتنی بھی چیزیں ہیں ان پہ کام بھی کر رہے ہیں، ان پہ نظر رکھ رہے ہیں، تو آپ سے کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ مطلب آپ اپنے ہی لوگوں پہ اتنا زیادہ ٹارچر وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو پھر ایک پرسیپشن یہ بنا ہے کہ اصل میں جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ والے ہیں وہ بھی انٹرنیشنل یا گلوبل جو پاورز ہے یا جو پلیئرز ہے ان کے کنٹرول میں جا چکے ہیں۔ اور ان کی ریزن یہی بتائی جا سکتی ہے کہ ہمارے جو پبلک ہے، ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہے، جو آفس ہولڈرز ہے، جتنی بھی مختلف اسٹیک ہولڈرز ہے، وہ اپنے اپنے کام کو صحیح طریقے سے چونکہ نہیں کر رہے ہوتے، تو اس لیے ہم مجبور ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی جو چیزیں ہیں وہ انٹرنیشنلی یا گلوبل پلیئرز کے جو ریسورسز ہے ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس کو چلائیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ پھر ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ والے ہیں وہ گلوبل پلیئرز کے نرغے میں آ چکے ہیں۔ یہ ایک پرسیپشن بنی ہے اس وقت۔ پھر جب ہم گلوبل پلیئرز کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی مطلب جو پولیٹیشنز ہو یا جو بھی ہو، انٹرنیشنل پلیئر جو ہوں، جو لیڈرز ہے، اگر ہم ان پہ بھی ریسرچ کرتے ہیں تو وہ بھی کسی نہ کسی طاقت کے کنٹرول میں ہی بہت سارے فیصلے کرتے ہیں، اور وہ بیک اینڈ پہ جو طاقت ہوتا ہے وہ پھر ڈیزائر بیسڈ کچھ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، کمپنیز ہے، جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، ریسورسز بہت زیادہ ہے، اور اینڈ گول ان کا یہی ہے کہ ہم اس پورے دنیا کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ ان کے جو ان کا جو سوچ ہے وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، ریگارڈلیس آف دس کوشچن، لیکن اس وقت کرنٹ فنامنا اور پرسیپشن ایسا ہی بنا ہوا ہے کہ چھوٹا بندہ اس سے بڑے کے کنٹرول میں، اور اس سے بڑے والا بندہ اس سے بھی بڑے کے کنٹرول میں، پھر پورا ملک جو ہے بڑوں کے کنٹرول میں، اور وہ بڑے جو ہے پھر انٹرنیشنل پلیئرز کے کنٹرول میں، اور اسی طرح یہ کنٹرول جاتے ہی آخری حد جو ہے وہ ڈیزائرز ٹو کنٹرول، desire to have a control over the resources, money, each and everything, and whatever decision you take. یہ ایک فنامنا بن رہا ہے۔ تو اس سارے چیز کو سمجھنے کے بعد ہمارے پاس 4 پوائنٹس ہیں، اور پوائنٹ نمبر 1 اگر ہم صحیح طریقے سے کر سکیں تو پوائنٹ نمبر 2، 3 اور 4 یہ پھر آسان ہے، یہ بہت زیادہ ایزی ہے۔ لیکن پوائنٹ نمبر 1 کیا ہے؟ یہ اصل میں ایسا ہے کہ ہمارا جو ہیومن نیچر ہے ہم سب کا، چاہے ہم پاکستان میں ہیں یا ہم گلوبل پلیئرز ہیں، ہم کسی بھی کوئی بھی نام اپنے آپ کو دے دیتے ہیں، ہم پولیٹیشنز ہیں، اسٹیبلشمنٹ والے ہیں،
عام لوگ ہے، ریلیجیس لوگ ہے، بزنس مین وومن ہے، مطلب کوئی بھی لیول ہم لگائیں، پاکستانی ہے، ریجنل کوئی لوگ ہیں، یا ہم انٹرنیشنل کوئی گلوبل لوگ ہیں، اور کسی بھی پوسٹ کو اگر ہم اس پہ اپنی سروسز دے رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی لیڈر ہے، تو ہم سارے کے سارے لوگ جو ہیں انکلوڈنگ ایجوکیشنسٹ اینڈ ریسرچرس اینڈ سائنٹسٹ، ہم سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ ہم اصل میں ڈائیورج یا ڈائیورڈ ہو چکے ہیں اپنی اوریجنل ہیومن نیچر سے. تو اس وقت جو ہم فنکشن کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے موجودہ فنکشن جو ہیں یہ ڈائیورٹڈ یا ڈسٹارٹڈ ہیومن نیچر کی بنیاد پہ ہیں، اور اس بنیاد پہ ہم جتنا بھی آگے جاتے ہیں اور جتنی بھی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں وہ ہم اصل میں تنزلی کی طرف جاتے ہیں، ہم ترقی نہیں کرتے، چاہے کسی بھی سیکٹر میں ہو، ایجوکیشن ہو، گورنمنٹس ہو، جوڈیشریز ہو، کہیں پر بھی جتنی بھی ہم ترقی کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم اصل میں تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ہم ایک غلامی ذہنیت رکھتے ہوئے آگے ترقی کر رہے ہیں، چاہے ہم پیسوں کے لحاظ سے، بلڈنگس کے لحاظ سے اور علم تعلیم کے لحاظ سے کتنی ہی آگے کیوں نہ جائیں، لیکن مینٹلی ہم غلام ہوتے ہیں. اور غلامی کا مطلب بہت سارا ہو سکتا ہے، لیکن ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اپنی اوریجنل نیچر سے ڈائیورٹ ہو کر اور ڈسٹورٹڈ فارم اختیار کر کے ایک کلچر ہم بنا رہے ہیں، یہاں پر بھی اور انٹرنیشنلی بھی، مختلف ممالک میں. تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ریورٹ ٹو آور اون اوریجنل نیچر. اور اس کا مطلب اردو میں یہ ہے کہ ہم جو انسان ہیں، ہم جب تک یہ دجالی یا جو فیک ہم نے کلچر بنائی ہے، ہم جب تک اس سے ریورٹ نہیں ہوتے، واپس نہیں آتے کہاں تک، اپنے اوریجنل ہیومن نیچر کی طرف، تو تب تک ہمارے یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. تو اسی وجہ سے ہم نے چونکہ 4 کتابیں لکھی ہیں، اور ایک کتاب اسپیشلی ہم نے اس بات پہ لکھی ہے، ہاؤ ٹو ریورٹ ٹو یور اون اوریجنل نیچر، اور اس کتاب کا نام ہے دی ہیومن آئیڈینٹی ریورجن. اگر ہم اس کتاب کو پڑھ لیں، ہم پاکستانی اور پھر دنیا والے بھی اسی کتاب کو پڑھیں، تو ہمارے اندر کا یہ والا ڈر یہ دور ہو جائے گا، کہ جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فار ایگزامپل پولیٹیشینس اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم کوئی بات کر لیتے ہیں یا کوئی ایکشن کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ والے ہمیں وہ پاور میں نہیں رکھیں گے یا ہمیں وہ ٹارچر کریں گے، تو یہ ایک ڈر ہے. اسی طرح عوام جو ہے وہ پھر گورنمنٹ سے یا پولیس سے یا جو دوسرے ادارے ہیں ان سے ڈرتے ہیں. اسی طرح اگر ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں، وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم کوئی حرکت کرتے ہیں تو ہمارے خدا نخواستہ پاکستان کو پھر خطرہ ہوگا. تو وہ جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں ان کے نرغے میں آ کر وہ ڈرتے ہیں، حالانکہ دے وانٹ ٹو پروٹیکٹ دا نیشن، جو کہ ایک اپنی تئیں وہ اپنا اچھا سوچ رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے اپنے نیشن میں کچھ نہیں ہے. اور تو یہ ڈر جو ہے آگے تک جاتا ہے، اور آخری جو انسان ہیں جو ڈیزائر مونگرر ہے، ڈیزائر ٹو کنٹرول اوور دا ریسورسز، ٹو ہیو اے اسٹرانگ کنٹرول اوور دا ریسورسز. سو وہ جو انسان ہیں، وہ جو آخری جو انسان ہے جو سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے، they also need to revert to their own original nature. سو ان کے لیے بھی اس کتاب کی ضرورت ہے کہ وہ پڑھیں. تو پھر یہ والا ڈر ہم میں سے نکل جائے گا کہ اگر ہم کوئی بات کریں گے تو پولیس والے، اسٹیبلشمنٹ والے، گورنمنٹ والے، اور پھر آگے جا کے ہمارے جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں، کمیونسٹ ہے یا رشین ہے یا کیپٹلسٹ ہے یا زائنسٹ ہے یا جو بھی انٹرنیشنل ادر پلیئرز ہیں، ان کا یہ جو ڈر ہے نا وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا. وائی؟ بیکاز they also need to revert to their own original nature, and that is the reason when they read this book they would accept it, and we would have a place where the human beings are in their original form. So for the next two, second, third and fourth book, I will discuss it in other sessions with you.